سماجی، ثقافتی، قبائلی اور ادبی ورثے سے گہری وابستگی رکھتی ہے، اور ڈرامے کی جو روایت ہے وہ قدیم کہانیوں اور لوک روایات اور تہذیبی داستانوں سے ملتی ہے۔ اور اس حوالے سے آج ہم بلوچستان میں ریڈیائی ڈرامے اور خاص کر ٹیلی ویژن ڈرامے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں نامور شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار محترم محسن شکیل صاحب۔ محسن شکیل صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو۔ جب ہم اور میں اور آپ اس ایج سے تعلق رکھتے ہیں کہ 80s اور 90s میں ڈرامے تقریباً ہم کوئٹہ تک محدود یا بلوچستان تک محدود، اس کے بعد جب سوشل میڈیا نے ترقی کی، جب میڈیا نے ترقی کی، اب تو ہم گلوبل ولیج بن چکے ہیں۔ آج تمام دنیا کے ڈرامے ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے ڈرامے ان کے سامنے ہیں، اور پی ٹی وی نے تو بہت شاندار ڈرامے یہاں کی روایات، قبائلی کلچر، سماجی، ثقافتی، ادبی ورثے میں گہری دلچسپی لی اور بنائے، اور آپ بھی ان ڈرامہ نگاروں میں شامل ہیں۔ آپ نے ڈرامہ نگاری کا آغاز یعنی تحریری صورت میں کب کیا، خاص کر ریڈیو اور ٹی وی میں، اور کیسے آئے؟ حالانکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور آپ کی بہت اچھی شاعری ہے، ڈرامے کی طرف کیسے اور کب آئے؟ اصل میں لکھنے کی طرف تو رجحان شروع سے ہی تھا، اور یہی ایک کام تھا کہ جو شاید میں سلیقے اور طریقے اور کسی مہذب انداز میں کر سکتا تھا۔ تو میں نے 1982 کے قریب جو ہے وہ لکھنا لکھانا شروع کیا تھا۔ شاعری سے میرا آغاز ہوا تھا لکھنے کے سفر کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن جب کوئٹہ میں آیا تو مجھے جناب غفران امتیازی صاحب ایک بہت بڑے ڈرامہ کے پروڈیوسر تھے، وہ جنرل مینیجر تھے کوئٹہ ٹیلی ویژن کی۔ تو انہوں نے مجھے کسی پروگرام میں کمپیئرنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہوں نے پھر مجھے دعوت دی کہ میں ٹیلی ویژن کے لیے لکھا کروں۔ تو ابتدا ہوئی نغمہ نگاری سے، اس کے بعد پھر میں نے بچوں کے لیے پروگرامز لکھنا شروع کیے۔ تو بچوں کے لیے جو پروگرامز تھے وہ بڑے متنوع تھے، ان میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے تھے، جس میں شاعری کو بھی گا کے جیسے غزلوں کی صورت میں، وہ بنیادی طور پر وہ پروگرام جو میں لکھا کرتا تھا اس کا نام تھا میری کتاب۔ میری کتاب ہم نے اخذ کیا تھا کہ جو اردو کی جو درسی کتاب ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو مضامین اور جو بھی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، غزلیں ہیں، اشعار ہیں، ان کو ہم ایک طرح سے جو ہے وہ تمثیلی انداز میں اور ویژولی اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ میں لکھا کرتا تھا، تو اس میں جو افسانوں کو ہم ڈراماٹائز کیا کرتے تھے۔ وہ میرا بڑا ابتدائی دور کا سفر تھا کہ جس کے اندر میں نے ڈرامے کی طرف پھر میرا رجحان بنا، اور پھر میری دلچسپی اس میں پیدا ہوئی۔ پھر 1988 میں سب سے پہلا میرا ٹی وی کے لیے جو لکھا ہوا ڈرامہ تھا وہ نشر ہوا کوئٹہ ٹیلی ویژن سے، اور پھر اس کے بعد یہ سفر کبھی سیریلز کی صورت میں، کبھی سنگل پلیز کی صورت میں، کبھی لانگ پلیز کی صورت میں۔ پھر میں نے کوئٹہ سے بھی کام کیا، پھر میں نے لاہور سینٹر سے بھی میرے اسکرپٹس پروڈیوس ہوتے رہے، پی ٹی وی لاہور سینٹر سے۔ تو اس طرح سے یہ سفر میرا ٹیلی ویژن کے لیے بطور ڈرامہ نگار جاری ہوا، جو اب تک صورتحال اس کی برقرار ہے۔ اچھا، آپ نے ابتدا ٹی وی سے کی یا ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ریڈیو سے؟ ریڈیو کے لیے میں نے لکھا، لیکن میں نے ابتدا کی ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے۔ میں جب ڈرامہ ٹیلی ویژن کے لیے لکھتا رہا اور ایک اس کا خاصا عرصہ گزر گیا، تو مجھے ریڈیو پاکستان والوں نے پھر مجھے دعوت دی کہ میں ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے لکھوں، تو پھر میں نے ریڈیو کے بھی لیے ڈرامہ نگاری کی۔ اچھا، اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی ہوا کرتا تھا، باقی چینلز تھے نہیں، مقابلہ نہیں تھا، اور ٹی وی کے وہ جو ڈرامے آج بھی یادگار ہیں، اور چاہے کوئٹے کے ڈرامے ہوں یا باقی سینٹرز کے، اب ایک مقابلے کا رجحان آ چکا ہے۔ اس دور کے ڈراموں میں اور آج کے ڈراموں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
مقابلے کا رجحان تو ضرور آنا چاہیے، اور میں اس کا قائل ہوں کہ ایک کمپٹیٹو جو ہے ایٹماسفیئر ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بہتر سے بہتر صورتحال، اچھی چیز، پروڈکٹ سامنے اچھی سامنے آئے اور لوگوں کے دل کو بھائے اور لوگ اسے پسند کریں۔ لیکن یہاں پر جو بھیڑ چال ایک صورت پیدا ہو گئی، وہ ایک جو بہت ایک سلیقے سے یا کسی میکنائزڈ صورت میں اس کو چلنا چاہیے تھا، کسی اسٹرکچرل انداز میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ جو پرائیویٹ میڈیا آیا اور اس نے جو ڈرامہ پروڈیوس کرنا شروع کیے اور انہوں نے جو پیش کیے، وہ موضوعات کے اعتبار سے اور ویژولی تو شاید وہ ٹیکنیکلی شاید بڑے ساؤنڈ ہوتے ہوں گے، لیکن موضوعات ان کے وہ نہیں رہے جو کہ شاید ہماری بیشتر لوگوں کے دلوں کی آواز ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ جب موضوعات سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنے اس کو نفع اور نقصان، بلکہ نقصان تو میں نہیں کہوں گا، انہوں نے اپنے نفع سے اس کو جوڑا کہ وہ ایک بزنس کمرشل ہو گیا۔ وہ کمرشل ہو گیا، وہ انہوں نے ایک بزنس کے طور پر لیا۔ پی ٹی وی پر جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ ایک آرٹ کو پروموٹ کرنے کے نقطہ نظر سے ہوتا تھا، اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی تھیں، دھیمے موضوعات ہوا کرتے تھے، دھیمے انداز میں اسکرپٹس جو ہے وہ لکھے جاتے تھے اور بولے بھی جاتے تھے، پروڈیوس بھی کیے جاتے تھے، اور ایک پرسکون ایک اس سے تاثر ملا کرتا تھا دیکھنے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے کلاسکس میں شمار ہونا شروع ہو گئے، اور اب جو کمرشل پلیز ہیں یا جس طرح سے آج کل ڈرامہ پروڈیوس ہوتا ہے، اس میں اکا دکا ہی کوئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، ورنہ پی ٹی وی نے جتنے بھی پلیز پیش کیے، جب بھی ان کا سیمائی کا جو سسٹم ہوا کرتا تھا کوارٹرلی، تو ہر سیمائی میں وہ جو بھی ڈرامے پیش کیے جاتے تھے وہ اتنے یادگار ہوئے کہ اب تو وہ کلاسک میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک طرح سے جو ہے اس کو ایک بڑے اعلیٰ درجے اور منصب پر رکھا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اب بھی ان میں وہی دلچسپی ہے جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ محسن شکیل صاحب کے پاکستان ٹیلی ویژن میں جب ڈرامے کا آغاز ہوا تو پہلے سیمائی میں تو صرف کہانی پہ ہی بات ہوتی تھی، کہانی لکھنے پہ کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے، آپ کی کہانی کیا ہے، آپ کے کردار کون کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے۔ پھر یہ سیمائی جب ختم ہو جاتی تھی تو جی ایم کانفرنس میں اور باقاعدہ اس پہ تمام سینٹرز اکٹھے ہوتے تھے، ڈائریکٹر صاحبان، کنٹرولر صاحبان، اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ پھر جس کی اپروول ہوتی تھی تو اگلے سیمائی میں وہ پائلٹ کے طور پر پہلا جو قسط ہے وہ ریکارڈ ہوتا، وہ چلا جاتا، پھر اگلے سیمائی میں، یعنی 6 مہینے پہ اس ڈرامے پہ کام ہوتا، اس کے بعد آنے والا ہوتا۔ آج کل ایک دم جلدی میں ہی یہاں سے آپ یقین کریں کہ بعض جو کریکٹرز ہیں ان کو کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ہی سین کو دیکھتے ہیں، جبکہ اس وقت وہ 3 مہینے تک ریہرسل کرتے تھے، اس کہانی پہ ڈسکشن ہوتی تھی، تب جا کے ایک اچھی چیز سامنے آتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں وہ سماجی، ثقافتی، ادبی اور تاریخی حوالوں سے بہت وزن رکھتے تھے، بہت رچ ہوتے تھے، اور آج بھی یادگار کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم کمرشل ہو گئے ہیں، کیا پی ٹی وی بھی کمرشل ہو گیا؟ پی ٹی وی میرا خیال ہے کہ پی ٹی وی تو ابھی تک کمرشل تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی وی چونکہ اس کا مزاج ہی مختلف ہے اور اس کے موضوعات مختلف ہیں، وہ سماج کے ساتھ بڑے گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ہماری ثقافتی یا ہماری جو علاقائی یا ہماری ملکی اور جو روایات ہیں اور جو ہم جس تہذیب کے پروردہ ہیں، وہ ان روایت کے ساتھ بہت حد تک جڑا ہوا ہے۔ تو پی ٹی وی تو کمرشل نہیں ہوا، البتہ دوسرے اس کے دیکھا دیکھی یا اس کے سکھائے ہوئے لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے جو اور موضوعات کو ڈسکور کیا، لیکن وہ موضوعات اس طرح کے ہیں کہ جن پر کوئی اچھی رائے میں نے نہیں سنی، کوئی بہت زیادہ انسپائرنگ نہیں ہے۔ پہلے تو ٹیلی ویژن یا پاکستان ٹیلی ویژن کا اگر ڈرامہ آتا تھا، وہ چونکہ وہ ہمارے اپنے روایات سے پھوٹا ہوا تھا، اپنی کلچر سے پھوٹا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد
ایک طرح سے جو آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا تھا، اس کو دیکھنے والا جو سوچتا تھا کہ یہ جو جملہ آیا، یہ جو ایکٹنگ آئی اور جس طرح سے پیشکش سامنے آئی، اس کے اوپر پھر دوسرے دن باقاعدہ جو ہے وہ چوراہوں پر اور شاہراہوں پر اور سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، کیفے میں، ریستورانوں میں، ادبی محافل میں، گھروں میں گفتگو ڈسکشن ہوا ہوتی تھی، کرتی تھی، بالکل بالکل. اور اس گفتگو میں جو ہے نا اس کو پسند کرنے کے جو نکات ہوتے تھے، اس کا کنٹینٹ، اس کی اداکاری اور کسی اداکار کی خصوصی طور پر بہت زیادہ اس کی جو فن کو سراہنے کی بات ہوتی تھی، تو یہ ایک طرح سے وہ پورے سماجی معاشرتی عمل کا حصہ بن جاتا تھا وہ ڈرامہ. تو یہ اب جو آیا ہے وہ اپنے نقوش یا اپنے جو ہے وہ گہرے بہت زیادہ اثرات نہیں چھوڑتا، بس وہ دیکھتے ہیں ایک لمحے کو، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر اگلی قسط آتی ہے. پی ٹی وی کا ڈرامہ جب آتا تھا تو وہ تو بہت یاد رکھا جاتا تھا، اور باقاعدہ اس کا اگلے ہفتے انتظار کیا جاتا اس کی اگلی قسط کا، کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہانی، کون سا کیریکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اداکار کس طرح سے اداکاری کرتا ہے. تو یہ خاصے لوازمات تھے، اور چونکہ وہ ویل تھاٹ آف ایک پروڈکٹ ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر ہر چیز پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی. چینل بھی ایک ہی تھا، لوگ دیکھنے والے بھی اسی کو دیکھتے تھے. اب چونکہ وہ کمپٹیشن آ گیا، تو کمپٹیشن میں تو ہر چینل یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے کوئی ایسی چیز پیش کروں کہ جو لوگوں کو حیران کر دے. لیکن حیران کرنے کے لیے موضوعات جو انہوں نے اب تک ڈسکور کیے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہماری اقدار اور روایات اور ویلیوز کے ساتھ زیادہ لگا نہیں کھاتے، وہ اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، اور اس طرح سے تو وہ اس کے ساتھ تو ہمارے بہت سے بیشتر ہماری آبادی جو ہے وہ ہم چونکہ اتنے زیادہ وہ امیر کبیر گھرانوں کے ہوتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ایک عمومی طور پر رہنے سہنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بہت بلند تر نہیں ہے، معیاری زندگی بھی اتنا زیادہ بلند نہیں ہے. تو ہم اپنے اس معیار کو، تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہمیں وہ والے خواب دکھاتا ہے کہ جو اچیویبل نہیں ہے. وہ اچیویبل ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن کوئی اجتماعی طور پر وہ اچیویبل نہیں ہے. بس وہ ایک خواب کی صورت ہے، وہ خواب دکھا دیتے ہیں، گلیمر کا خواب ہوتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی بہت دیر پا اثر نہیں ہوتا. تو پی ٹی وی تو ایک اپنے بہت بڑی روایت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا نا. وہ تو جگی والا، ریڑی والا، دکاندار، ایک عام چھوٹا مزدور، اس کے جو احساسات، اس سے جڑی ہوئی جو کہانیاں تھیں، اس کی جو آپ بیتیاں تھیں یا اس پر جو بیتا کرتی تھی، ان کو جو ہے نا کہانیوں کی صورت میں پیش کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ سوشلی اور معاشرتی طور پر اس کی ایکسیپٹنس تھی، اس کو پسند کیا جاتا تھا. اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ریموٹ ہاتھ میں ہے. اس زمانے میں تو وہ رائٹر سے لے کر پیشکش تک سب سارے نام یاد ہوتے تھے لوگوں کو. آج تو کسی کو ڈرامے کا نام ہی یاد نہیں رہتا. ریموٹ ہاتھ میں میں یہی عرض کر رہا ہوں، جو پسند آیا اس کو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اختتام سے پہلے یہ پسند نہیں آیا تو ختم. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب تو صورت اب یہی ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی یادگار چیز تو ہے نہیں. کوئی یادگار تو پرائیویٹ سیکٹر کا اتنا دور کا گزر چکا ہے، اتنے برس گزر چکے ہیں. اب بھی اگر آپ گنیں تو شاید 4 یا 6 یا 10 کوئی بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہو. لیکن یہ ہے کہ جو پی ٹی وی کے اگر تقابل میں آئے یا اس طرح سے وہ سوچیں ہم اس طرح سے کہ پی ٹی وی کا کیا کنٹریبیوشن تھا، اس کی تو ہر سمائی میں ایک شاہکار آ جاتا تھا. تو اس کے تو یادگار ہی یادگار چیزیں آتی تھیں. تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ایک بھیڑ چال کی نظر ہو گیا، میڈیا انڈسٹری، اور وہ چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمرشلائز زیادہ ہو گیا. کمرشلزم میں موضوعات کو جو ہے ذرا سا مختلف انداز میں ٹیکل کیا جاتا ہے، ڈسکور کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر رسک بہت کم لیا جاتا ہے. تو جو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تھیم کامیاب ہو گئی، اسی تھیم پر کسی اور انداز میں
کوئی اور چینل اس پہ ڈرامہ لکھ دے گا، تو اس کے اندر وہ جو تجربات ہوتے ہیں، یا جس سے جو ہے نا کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر طور پر زیادہ خوبصورت انداز میں سامنے آ سکتی ہے، جس کے اندر سوچ اور فکر کا بڑا گہرا کوئی عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کمرشل نے تو اس کی مثالیں بھی کم ہیں، پی ٹی وی کے پاس اس کے شاہکاروں کی مثالیں بہت سی ہیں۔ اور آج کل آپ یقین کریں کہ بہت سے پرائیویٹ چینل ہیں، ان کے ڈرامے اچھے ہیں، لیکن وہ ان پہ توجہ دیتے ہیں، پی ٹی وی پہ توجہ نہیں دی گئی، اس معیار کو برقرار رکھا نہیں گیا جو اس زمانے میں۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہوئی نا، ہم، کہ جو پی ٹی وی سے جو منسلک لوگ تھے، وہ جو اب ٹی وی چھوڑ چکے ہیں، ریٹائر ہو گئے یا اس جہان سے ہی رخصت ہو گئے، وہ اس کیلیبر کے لوگ تھے، وہ سوچوں کے اعتبار سے بڑی اپنے کاندھوں پر ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا ڈائلاگ آن ایئر جانے نہیں دیتے تھے کہ جس سے کہ سماج کی یا سوسائٹی کی کسی بھی جو ہے وہ طبقے کو ذرا سا بھی کوئی گلا سامنے آ جائے، جو ہے نا، وہ ان کا سینسر کا وہ جو تھی پالیسی تھی، وہ بڑی سخت تھی، اور اس پہ عمل درآمد بڑی سختی سے کیا جاتا تھا۔ اور اور آج وہ بھی اور جو لوگ جو ڈرامے پیش کرتے تھے، وہ ایک طرح سے دانشورانہ اپروچ رکھتے تھے۔ ہم، آج کل جو وابستگان ہیں ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، ان کی وہ اپروچ ہے نہیں، وہ تربیت بھی نہیں ہوئی۔ بہت کم لوگ ہیں، ہم، محنت کم ہو گئی ہے، اور زیادہ وہ بھی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کریں، حالانکہ پہلے جو تھا وہ جو ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ تھا، وہ راہ دکھایا کرتا تھا، ہم، اور وہ لوگ فالو کیا کرتے تھے۔ اب پی ٹی وی کی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کرنا شروع کر دیا، حالانکہ پی ٹی وی کی اتنی اسٹرانگ جو ہے فوٹنگز ہیں، وہ اتنا بنیادی اس کا کام ہے کہ اس کو تو کسی اور کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اپنے جیسے پی ٹی وی، چونکہ دیکھیے نا، یہ تو پاکستان ٹیلی ویژن، اس کے نام کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن لگتا ہے، ہم، تو پاکستان کی جو روایات ہیں وہ سامنے آنا چاہیے نا، وہ جو ہم جس طرح سے رہتے سہتے ہیں، جو ہم جس طرح سے سوچتے ہیں، وہ اس طرح سے سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ آرٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور آرٹ میں تو جب تک آپ مختلف چیزوں کو آرٹسٹکلی نہیں پیش کریں گے،